ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں برداشت کی، ٹالرنس کی، اور ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک خاص مہمان آج موجود ہیں، سارا چودھری، اور ان سے ہم بات کر رہے ہیں کہ میڈیا میں انہوں نے کیا کچھ سیکھا اور کیا کیا چیزیں دیکھیں. جی سارا، ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. ایک امپریشن یہ بھی ہمیں ملتا ہے، اور میں یہ چاہوں گی کہ خاص طور پہ جب ابھی تک میری آپ سے گفتگو ہوئی ہے تو اس کے بعد میں سوچنے پہ مجبور ہو گئی ہوں. امپریشن یہ ملتا ہے کہ ایک شخص میڈیا میں آ رہا تھا، اب اس نے میڈیا کو چھوڑ دیا، اپنا لائف سٹائل چینج کر لیا، اب وہ ایک پوری لسٹ لگا دیتا ہے میڈیا برا ہے، اس میں یہ لوگ ایسے خراب ہیں، ایسی بات ہے. لیکن مجھے آپ کے انداز سے لگ رہا ہے کہ آپ کے دل میں بہت سے لوگوں کی عزت ہے، اور اوور آل آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا ایک بہت اہم چینل ہے. تو اس کی وجہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. اچھا سوال آپ نے کیا. اور دیکھیے، جب شروع میں ہم دین سیکھتے ہیں تو اس وقت تو خیر ویسے بھی ہر انسان کے ایک دل میں ایک بہت جذبہ سا آتا ہے کہ شاید بس سبھی غلط ہیں اور میں درست ہوں. لیکن جب آپ علم حاصل کرتے ہیں، جب آپ قرآن کو صحیح سے پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا دین کو پھیلانے کا، جب اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو پھر ہی آپ کو حکمت جو ہے وہ سیکھنے کو ملتی ہے. جس طرح ابھی آپ نے اتنا اچھا واقعہ جو ہے وہ بتایا. تو بالکل ان چیزوں کو جب میں اپنے سامنے رکھتی ہوں اور میں سوچتی ہوں تو جتنے بھی میڈیا کے لوگ تھے دل سے، کیونکہ میں ظاہر سی بات ان سے بات ہوتی رہی ہے، ہمیشہ ہوتی رہی ہے، ابھی بھی بہت سے لوگوں سے ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، اور اپنے بارے میں وہ بتاتے ہیں، مشورہ مانگتے ہیں. دل سے ہم سب جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہیں. صحیح بات، الحمدللہ. اور ہم مطلب بہت سے ایسے ایکٹرز ہیں جن کو آپ دیکھیں گے جو ریگولرلی نماز پڑھتے ہیں شوٹنگ کے اوپر بھی. ٹھیک ہے، صرف جہاں پر پرابلم آتی ہے وہ ہے علم کی کمی. صحیح. کیونکہ نالج نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، کیونکہ میں بھی تو وہیں تھی نا. اگر میں بدلی ہوں تو ایسا تو نہیں ہوا کہ کسی نے آ کر کوئی سر پر میرے جادو کی چھڑی ماری اور میں ایک دم سے بدل گئی. صحیح. علم ہی تھا، جب مجھے ملا تو سمجھ آئی. تو اس وجہ سے جو بھی میڈیا کے لوگ ہیں، ظاہری سی بات ہے مجھے ان سے بہت ہمدردی ہمیشہ ہے، اور میں ہمیشہ ان سب کے لیے دعا کرتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اگر اللہ نے چاہا اور ایک دن ان کو بھی صحیح علم ان تک پہنچ جائے تو امید ہے کہ وہ بھی کچھ زیادہ دیر نہیں لگائیں گے اپنا رخ بدلنے کے لیے. بالکل صحیح. اور ویسے بھی میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی یہی ہے کہ جہاں جہاں میڈیا میں کوئی اچھی بات ہے اور آپ نے کوشش کی ہے کہ اس بات کے بارے میں بات کی جائے، تو ہمیشہ بہت انکریجمنٹ ملی ہے کہ آپ یہ والا پروگرام یا اس قسم کی جو چیز ہے اس کو ضرور سامنے لے کر آئیں. ناظرین، ایک آپ کے ساتھ سروے اور شیئر کرنا چاہیں گے پبلک میں. ایک سوال پوچھا گیا تھا سب لوگوں سے کہ یہ ہمیں بتائیں کہ اگر آپ کوئی نشہ آور چیز ٹی وی پہ دیکھتے ہیں تو اس کے آپ کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتے ہیں. ایسا تو بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ ٹی وی میں اور فلموں میں یہ چیز دکھانی نہیں چاہیے، اس کو بین کرنا چاہیے. نیچے انہوں نے لکھا ہوتا ہے کلیئرلی کہ یہ جو ہے منع ہے، مگر اس سین کو دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسپیشلی ان اسلامک کنٹری ہم اپنے جو ٹی وی ڈرامے یا ہم اپنی جو موویز بناتے ہیں ایٹ لیسٹ اس میں تو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں. جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ موویز بن رہی ہیں یا کچھ اوبیسلی اس میں آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، مگر ہم لوگوں کو یہ چیزیں نہیں دکھانی چاہیے. اسکول میں بھی یہی ایجوکیشن دی جاتی ہے کہ اس سے دور رہنا چاہیے، اور امی ابو بھی منع کرتے ہیں، اس لیے ہم ادھر دھیان ہی نہیں دیتے ہیں، اور ویسے بھی یہ ہم نہیں غور کرتے ہیں اس پہ، دل بھی نہیں کرتا ہے. جی نہیں، وہ تو ویسے تو فلموں میں تو کہتے ہیں لیکن نہیں دل کرتا ہے ہمارا. جو انسان صحیح ہوتا ہے، جس کا دماغ گھر والوں سے، جس کا اچھا وہ نہ گھر والوں نے سمجھایا وہ نہیں کرتا ہے، سگریٹ وغیرہ نہیں پیتا ہے، ڈرنکس نہیں کرتا ہے. فلمیں تو ویسے ہر بندہ دیکھتا ہے لیکن نہیں کرتا ہے، ہم کو ہمارا دل نہیں کرتا ہے. جی بالکل کرتا ہے، ظاہری بات ہے، جوان لوگ ہیں ہم، ہمیں بھی دل کرتا ہے کہ پئیں، کیا پتہ کچھ اچھی چیز ہے، لیکن جو سمجھدار ہیں وہ نہیں پیتے، دیکھ کے بھی نہیں پیتے، لیکن دل کرتا ہے. نہیں، فلموں اور ڈراموں میں دیکھیں جیسے یہ ڈرنکس وغیرہ دکھائی جاتی ہیں، اس میں ایک تو یہ ہے کہ فیملی کے اندر بیٹھ کے بندہ یہ چیزیں تو دیکھ نہیں سکتا. اگر فرض کریں فلموں کے اندر بھی یہ کوئی چیز ڈرنکس وغیرہ کی جا رہی ہیں اور انہیں بندہ دیکھ رہا ہو تو فیملی کے اندر بھی نگاہیں شرم سے جھک جاتی ہیں، اور معاشرے کے اندر پھر وہی بات ہے کہ ان چیزوں کا ایک انتہائی نیگیٹو بندے کا جو امیج ہے وہ کریٹ ہوتا ہے. اس لیے کسی صورت بھی یہ چیز ذہن کو گوارا نہیں ہوتی کہ ڈرنکس کی طرف جایا جائے یا اس کلچر کو پروموٹ کیا جائے. اور دیکھیں ہماری ایک تہذیب و ثقافت ہے،
آباء و اجداد کی جو رسم و رواج تھے اس کے مطابق یہ چیزیں کسی صورت بھی میرے خیال سے ہمیں اجازت نہیں دیتی ہیں. جب آپ اس طرح کی موویز میں دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر آپ کو ڈیفینیٹلی ایک ڈسکلیمر لگا دینا چاہیے, اور یہی آپ تمام دنیا کی موویز کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک ڈسکلیمر دیا جاتا ہے کہ کتنی عمر سے زیادہ بچے دیکھیں نہ دیکھیں, اور والدین کے لیے کیا جو ہے ایک مشورہ ہوتا ہے کہ والدین کی گائیڈنس لازمی ہے. اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ یہ ماحول پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ شروع سے لے کے اگر آپ شراب نوشی کی چیزیں ویڈیوز میں فلموں میں دیکھتے آئے ہوں گے, لیکن اس کی پرورش کیا ہے والدین کی وہ اہم میٹر کرتی ہے کہ کون تمباکو نوشی یا شراب نوشی کی طرف جا رہا یا نہیں جا رہا. یہ ہے کہ کرتا بھی ہے دل, ٹھیک ہے, دل تو ہر چیز کو کرتا ہے, ٹھیک ہے, ہر چیز چیک کرنے کو کرتا ہے کہ یہ اس میں کیا مزہ ہے, اس میں کیا مزہ ہے. اس وقت یہ لگتا ہے کہ اسلام میں بھی ویسے یہ چیز تو کیا کہتے ہیں منع ہے کہ اگر اپنے ریلیجن میں تو اس کو کیا کہتے ہیں فالو کرنا چاہیے. آئی مین کہ ان کو ایسا کرنا نہیں چاہیے کہ اپنے آپ کو بگاڑ رہے ہیں. بات تو وہی آ گئی نا, ایک ہی ہوئی بات, تو ہیلتھ کے لیے بہت برا ہے. جی ناظرین, ہم نے یہ دیکھا کہ میڈیا میں جو مختلف چیزیں پائی جاتی ہیں اس کے بارے میں ہمارے پبلک کا کیا ویو ہے. ماں جبین, آپ سے میں یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی کہ ٹالرنس کی جو ہم بات کرتے ہیں تو ایک ماں جو ہے وہ کہتی ہے کہ میری اب بس ہی ہو چکی ہے, تو وہ کیا کیا چیزیں اپنے ذہن میں رکھے جس کی وجہ سے اس کا ٹالرنس لیول جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا؟ اچھا, ٹالرنس میں اور برداشت از انڈیورنس, اچھا, اور ٹالرنس از ڈفرینٹ. ٹھیک ہے. تو جو ہم کہتے ہیں برداشت ہر ایک کی ایک لمٹ ہے. ٹالرنس کا تو یہ کہ جتنا ہم اس کو پریکٹس کریں گے بڑھے گی, لیکن جو ہماری انڈیورنس ہے وہ برداشت جیسے کہہ رہی ہیں ایک لمٹ ہوتی ہے, وہ ایک اس کی لمٹ ہے. جیسے ایک جو کھلاڑی ہے تو اس کی بھی ایک لمٹ ہے نا کہ کتنے گھنٹے وہ بھاگ دوڑ سکتا ہے, کھیل سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طرح کوئی باڈی بلڈر ہے تو اس کی بھی ایک وزن اٹھانے کی ایک برداشت ہے, تو یہ تو ناپی جا سکتی ہے برداشت. یہ جو مائیں کہتی ہیں کہ برداشت نہیں ہے, یہ ڈفرینٹ چیز ہے, کیونکہ وہاں پہ مائیں کیا کر رہی ہیں کہ اوپینین آف ڈفرینس ان سے برداشت نہیں ہوتا. وہ یہاں پہ اس لیے وہ کہتی ہیں میری برداشت جو ہے وہ جواب دے گئی. حالانکہ بات یہ ہے کہ اوپینین آف ڈفرینس تو آئے گا, ٹھیک ہے نا, لیکن آپ نے حق اور سچ بات بھی کہنی ہے, لیکن آپ نے اپنی ٹالرنس بڑھانی ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کہنا کیسے ہے. صحیح بات ہے. یعنی مجھے آپ کی بات سے یہ سمجھ آئی ہے کہ جہاں ان کو لگتا ہے کہ میری برداشت ختم ہو گئی ہے وہ انڈیورنس ہے, اور وہاں پہ آپ کیا کریں کہ تھوڑا سا ٹائم آؤٹ لے لیں, اپنے سمجھے کہ میں بہت اسٹریسفل ہو گئی ہوں, ابھی اس بات پہ میں نے بہت زیادہ آواز نہیں اٹھانی, بہت زیادہ اپنے آپ کو تھکانا نہیں ہے. اور ٹالرنس یہ ہوگی کہ آپ ہر انسان کو گھر میں برداشت کرنا سیکھیں. میرا یہ بچہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے, شوہر ایسا ہے, میکا ایسا ہے, سسرال ایسا ہے, تاکہ آپ کے اندر اوور آل یہ کوالٹی آئے کہ بہت سے لوگوں کے ساتھ آپ اپنا تعلق صحیح کر سکیں. مطلب جیسے مدرس کہتی ہیں کہ میری ساس مجھے یہ نہیں کرنے دیتی, سسر ایسا کر رہے ہیں, لیکن جب آپ نے سب کے ساتھ مل جل کے رہنا ہے تو وہی تو آپ کی ٹالرنس ہے, اس کو آپ نے بڑھانا ہے, پریکٹس کرنی ہے. ہر چیز پہ آپ نے ریئیکٹیو نہیں ہونا, آپ نے سوچنا ہے اور اس کو ایکشن بعد میں کرنا ہے, جسے ہم ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کہتے ہیں, تو وہ آپ نے بعد میں کرنا ہے. بالکل نا. اچھا سارا, یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو ایڈکشنز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اپنے سرکل میں زیادہ آپ نے سبسٹنس کی ایڈکشن دیکھی ہے یا آپ نے بیہیویئر کی ایڈکشن زیادہ دیکھی ہیں؟ اگر بہت زیادہ غور کیا جائے تو میرے خیال سے تو دونوں ہی برابر پائی جائیں گی. ٹھیک ہے. لیکن اب جو بیہیویئر ہیں وہ ان میں سے کچھ چیزیں تو آبویس ہو سکتی, لیکن ہر چیز آپ کو معلوم نہیں ہو سکتی, کیونکہ ہر انسان کے ساتھ آپ کو اتنا وقت گزارنے کا جو ہے وہ بھی نہیں ملتا موقع. تو جو دوسرا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جیسے اسموکنگ ہے یا اس طرح کی کوئی بھی چیزیں ہیں, تو وہ میرے خیال سے اوور آل جنرل بھی اس کی ریزنز ہم اتنے زیادہ ڈھونڈ لیتے ہیں اپنی لائف میں. جیسے کہا گیا کہ اسٹریس کے بعد اگر آ جائے کہ کوئی ٹینشن یا پھر لائف میں کوئی پرابلمس, مطلب ان کچھ نہ کچھ ریزن لے کر جو ہے نا اس کی وجہ سے پھر انسان کوئی ایک اس کا وہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جس سے مجھے سکون ملے. کیونکہ ظاہری سی بات ہے, ایک بہت بڑا جو اسپیکٹ ہے ہمارے پاس اس وقت ہم دیکھتے ہیں لوگوں میں, وہ دین سے دوری ہے. اچھا. کیونکہ ظاہر ابھی دیکھیں میری لائف میں ایسا تو نہیں ہے, اکثر لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں, کیونکہ میں اپنی پرسنل لائف بہت زیادہ شیئر بھی نہیں کرتی ہوں سوشل میڈیا پہ بھی, تو لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید بہت پیسفل لائف ہے, کچھ ان کو تو شاید پرابلم آتی ہی نہیں ہے یا ایسا کچھ. حالانکہ ہم بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ میں آزماؤں گا, تو آزمائش تو ہر حال میں آئے گی, آپ دین سے دور ہیں یا دین میں ہیں, دونوں طرح. صرف ڈفرینس ہی آ جاتا ہے کہ اب جب
آزمائش آتی ہے, مشکل آتی ہے, تو فوراً رخ اللہ تعالیٰ کی طرف کیا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی آیات جب سامنے آتی ہیں, جس طرح ہم ٹالرنس کی اور اس کی صبر کی بات کر رہے ہیں, ان اللہ مع الصابرین, صحیح بات, ٹھیک ہے, اور صبر کی باقی احادیث جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو موٹیویشن ملتی ہے, ٹھیک ہے, تو پھر آپ کوئی بھی گناہ کی طرف مائل ہونے کے بجائے آپ اپنے آپ کو بچاتے ہیں. صحیح. لیکن جب اس چیز کی کمی آتی ہے تو پھر ظاہری سی بات ہے آپ کچھ اور اس کا سلوشن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں اور مجھے کس چیز میں سکون ملے, اور وہ کیونکہ ایک کامن کانسیپٹ یہی ہے کہ یا تو میوزک, سیڈ میوزک لگا کے سن لیں, اور اگر وہ نہیں ہے, اگر آپ پہلے سے کسی سی ایسی ہیبٹ کو آپ نے اپنایا ہوا ہے تو بس وہ اس کو آپ. صحیح بات, بہت اچھی بات کی ہے انہوں نے کہ ان اللہ مع الصابرین, کہ اگر انسان صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہے اور وہ بہت سی مشکلات سے اس کو نکالتا ہے. ناظرین, ہمارے ساتھ ایک اور ایکسپرٹ موجود ہیں, کامران کیانی, جو کہ کاؤنسلر ہیں, اور آئیے ان سے جا کر بات کرتے ہیں اور ان سے بھی کچھ ہم سوالات پوچھتے ہیں. جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کامران صاحب, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہمارے جو بچے ہیں ایڈکشنز میں چلے جاتے ہیں اور ان کے اندر جو کچھ ایسے اثرات پائے جاتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ والد کا بھی اس میں کچھ رول ہے؟ جی بالکل. اصل میں والد گھر کا سربراہ ہوتا ہے, چاہے وہ اس ذمہ داری کو پسند کرے یا نہ کرے, چونکہ وہ اس کے خاندان کے افراد ہیں, اس کے بیوی بچے, وہ اس گھر کا سربراہ ہے. تو جو افیکٹ اس کی اپنی ڈیسیجنز کا, اس کے اپنے فیصلوں کا جو اثر اس کی فیملی پہ پڑتا ہے, وہ بہرحال اس کی اپنی ذمہ داری ہے. اور اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کچھ تو چیزیں ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں, کچھ چیزیں مثال کے طور پہ گھر سے باہر جانا, رزق کمانا, یہ تو اس کی ذمہ داریاں ہیں, اور یہ ذمہ داریاں تھوڑی سی آبویس ہیں, اس کو اس کا اندازہ ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو حرکات سکنات, جو کام وہ گھر میں کرتا ہے, بچے اس کے اس کام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کا بچوں کے اوپر ایسے اثر پڑتا ہے کہ جو ان کا باپ کر رہا ہے وہ ان کے لیے ایک مثال بن جاتا ہے. اور بچے پھر وہی چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے باپ جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں. باپ چاہے اس بات کو پسند کرے یا نہ کرے, وہ اپنے بچوں کے لیے بہرحال ایک رول ماڈل ہے, ایک ایسی مثال ہے کہ بچے اس کی طرف آنکھیں اٹھا کے دیکھتے ہیں. تو بہت اہم کردار ہے باپ کا, اور اگر بچوں میں اس قسم کے اثرات پائے جا رہے ہیں تو کئی دفعہ ہماری نگاہیں باپ کی طرف اٹھتی ہیں کہ آپ کیا کر رہے تھے, کیسی مثال آپ نے ان کے اوپر قائم کی ہے. یہاں پہ میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جیسے خاندان میں والد ہوتے ہیں, سگریٹ ہے, کوئی اور نشہ ہے, شراب ہے, اور وہ اس میں ملوث ہوتے ہیں, تو بچوں پر کیا اثرات ہوتے ہیں, اور والد جو ہیں اپنی ایڈکشن کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ تو جہاں تک اثرات کا تعلق ہے, ہر انسان, چاہے وہ چھوٹی عمر کا بچہ ہو یا وہ جوان ہو, وہ ہمیشہ دوغلے پن کو پہچان جاتا ہے. تو اگر میں مثال کے طور پہ اپنے بچے کو کہتا ہوں کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا, اور کوئی مہمان مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے اور میں اسے کہتا ہوں کہ اسے کہہ دو میں گھر پہ نہیں ہوں, میرا بچہ یہ چیز نوٹ کرے گا اور اسے پتہ چل جائے گا کہ میں دوغلے پن, میں منہ سے کچھ کہہ رہا ہوں, اندر سے کچھ ہوں. میں بچے کو کہہ رہا ہوں جھوٹ نہیں بولنا, اور خود میں جھوٹ بول رہا ہوں. اور پھر وہ یہ سیکھے گا کہ منہ سے کچھ کہنا چاہیے اور اندر سے کچھ کرنا چاہیے. تو اگر باپ مثال کے طور پہ خود سگریٹ پیتا ہے اور بچے کو کہتے ہیں نہیں پیو, خود نشہ کرتا ہے اور بچے کو کہتا ہے کہ تمہارے لیے کرنا غلط ہے, بچہ اس سے یہی سیکھے گا کہ منہ سے کہا کرو کہ کرنا غلط ہے اور خود وہ کام کرو. تو یہ تو چیز ہو گئی, جو آپ کا پہلا سوال ہو گیا کہ جو افیکٹ باپ کے اس طرح کے کہنے اور کرنے, قول اور عمل اور کے تضاد کی وجہ سے بچوں کے اوپر ہوتے ہیں, یہ تو پہلی چیز ہو گئی. دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا ایڈکشنز ایسی ایک عادت ہے جس کو چھوڑتے وقت کوئی نہ کوئی تکلیف ہوتی ہے, یعنی کہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے, اور وہ ایڈکشنز ہلکی پھلکی چیزوں سے شروع ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ کسی کو چائے پینے کی عادت ہے, بہت سخت عادت ہے, چائے نہیں پیتا سر میں درد ہوتی ہے. اس سے اگلا لیول ہو سکتا ہے کہ اگر کسی شخص کو میٹھا کھانے کی عادت ہے اور بیمار ہے اور شوگر ہوئی ہوئی ہے اور میٹھا نہیں کھانا چاہیے اس کو, لیکن اس کے باوجود اسے میٹھا اتنا پسند ہے جب وہ نہیں کھاتا اس کے جسم میں اس کی طلب پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ کھانے کی کوشش کرتا ہے. اگر ہم اور اگلے لیول پہ چلے جائیں تو باپ کو مثال کے طور پہ سگریٹ پینے کی عادت ہے اور اس کو طلب محسوس ہوتی ہے, اور اس طلب کو چھوڑنا یا مثال کے طور پر وہ قربانی دینا کہ میں کچھ دیر تک عارضی طور پر اپنے جسم کے اندر وہ طلب محسوس کرتا رہوں لیکن اس کے باوجود وہ کام نہ کروں, اس کو اگر میں پلڑے میں ڈالوں کہ مجھے کتنی زیادہ طلب محسوس ہو رہی ہے, تو دوسری پلڑے میں میرے پاس کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس کی وجہ سے میں محسوس کر سکوں کہ واقعی مجھے قربانی دینی چاہیے. تو پھر اس میں باپ سے سوال پوچھنا چاہیے کہ کیا آپ کے بچوں کا مستقبل اتنا اہم ہے آپ کے لیے کہ ہم دوسرے پلڑے میں ڈالیں؟ کیا آپ کی اپنے مستقبل کے بارے میں, اپنی آخرت کے بارے میں اگر آپ سوچیں, کیا وہ اتنا اہم ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو یہ قربانی دینی چاہیے یا نہیں؟ یہ سوال اپنے آپ سے پوچھیے, اور پھر اگر آپ اس کا جواب مثبت میں پائیں کہ واقعی یہ قربانی ایسی ہے کہ دینی چاہیے, تو پھر وہ قربانی دیجیے. ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ نشہ چھوڑنا یا اس طرح کی چیزیں چھوڑنا آسان ہوتا ہے, صحیح, بالکل, لیکن
ہم یہ اس چیز پر زور دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ نہ چھوڑا تو اس کا نقصان بہت زیادہ بڑا ہوگا. تو یہ عارضی تکلیف بہتر ہے اس مستقل عذاب سے جو کہ نہ کرنے کی صورت میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آ سکتا ہے. اچھا یہ ایک اور سوال بھی بتائیے گا, اس کا جواب دیجیے گا کہ جب لڑکے جوان ہو جاتے ہیں تو والد کو اپنے لڑکوں کے ساتھ کیسا ریلیشن شپ بلڈ کرنا چاہیے کہ وہ بچے اپنے آپ کو نشے سے بچا سکیں؟ والدین اگر صرف بچوں کے بڑے ہونے کے بعد ان کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنے کی کوشش کریں تو اس وقت تک عام طور پہ بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. اصل میں وہ تعلق قائم کرنے کا وقت ہوتا ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں, جس وقت وہ گھر سے باہر زیادہ ان کی اتنا اعتماد نہیں ہوتا دوسرے لوگوں کے اوپر, اپنے والدین پر ہی اعتماد کرتے ہیں. تو اس اعتماد کی وجہ سے والدین کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ بچے کے لیے ایک کوچ بن جائیں, جیسے ایک کرکٹ ٹیم کا ایک کوچ ہوتا ہے. کوچ کے ساتھ ان کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ انہیں معلوم ہے کہ کوچ ہمارا خیرخواہ ہے, اور جو کچھ ہمیں کوچ کہے گا چلو اگر مجھے پسند نہ بھی آیا اور میں نے کیا تو اس سے میری اپنی کارکردگی بہتر ہوگی. اسی قسم کی ریلیشن شپ باپ کو بچے کے ساتھ بلڈ کرنی پڑتی ہے اس کے بچپن میں یا لڑکپن میں, اور جب بچہ جوان ہوتا ہے تو پھر اسی ریلیشن شپ کو مینٹین کرنا پڑتا ہے, کیونکہ شروع میں بہت زیادہ کنٹرول ہے ماں باپ کا, اور آہستہ آہستہ وہ کنٹرول ریلیز کرنا پڑتا ہے, کنٹرول کم کرنا پڑتا ہے. اور جو بچہ جوان ہوتا جاتا ہے والد کو یہ ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ آہستہ آہستہ میرا کنٹرول تو کم ہو رہا ہے, لیکن بہرحال میری بچے کے ساتھ میرا تعلق, میری ریلیشن شپ ابھی بھی ایک کوچ کی ہے. اب جب بچہ اپنی جوانی پر پہنچ چکا ہے, وہ اپنے سارے فیصلے خود کر رہا ہے, تو بالکل اس کے ساتھ ہی کیا یہ اہم نہیں ہے باپ کے لیے کہ وہ بچے کو اس جوانی کی صورت میں ایسے دیکھے جیسے کوچ اپنی ٹیم کے ایک ایسے پلیئر کو دیکھتا ہے جو کامیابی کی طرف جا رہا ہے. تو یہ میری سجیشن ہے کہ باپ اپنے بچے کے ساتھ ایک کوچ والی ریلیشن شپ رکھے. صحیح, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد آ کر مزید اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں.